यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फकत यकम से 12 रबीउल अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। मोहब्बत ये तो हर वक्त होनी चाहिए थी। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक्त इश्क के सबसे बड़े पैगाम्बर बन के हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए। उन्होंने बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती और ये वो शय है जो लफ्जों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है मदीने वाले से, हो गया तो बस हो गया है। उन लोगों ने हमें बताया है कि ये इस तरह का माहौल ना बनाओ कि अब सारी दुनिया चल रही है तो मैंने भी चलना है। हुजूर की मोहब्बत ईमान है। मोहब्बत जो होती है ना वो तो ढाल देती है बंदे को, कुछ चीजों पर मजबूर कर देती है। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले सहाबी, कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमजोरी है। तो महबूब ने फरमाया मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फकर इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, इख्तियारी फकर है, बस खजूर पानी पे गुजारा है, कई दिनों से खाया नहीं। सहाबी न दौड़े गए घर में, टटोला सारे घर को, कोई चीज नहीं मिली खाने की। दोस्त अहबाब से पूछा, कोई चीज मुयस्सर ना आई। बनु कुरैजा यहूदियों का इलाका था, उनके बागात थे, पहुंच गए। एक शख्स से जाके कहा मजदूरी मिलेगी। लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इलम दी दौलत ते उस हासे झोली पाए। आ सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा हाँ, कुछ दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं तो पानी भी जरा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए, एक डोल पानी का निकाल के वहां रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी तो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की लाके मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहिर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाते ही आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्जों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन होता है कि समझ आती है कि छलक क्या रहा है लहजे से। किस चीज ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे हुजूर सादी सी बात है, हमें कौन मजबूर कर सकता है, हमें तो आपकी मोहब्बत ने ही मजबूर किया है। बस ये मोहब्बत है ना, प्यार हो गया ना, ये प्यार हो गया तो बस निकल गए, दौड़ आए, इस मोहब्बत ने मजबूर किया, चला गया।
خوشخبری نہیں جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی، بلکہ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر، اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے۔ پھر تو تیاری کر، پھر تیاری کر۔ میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کی ہے میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی، بس پیار ہو گیا، یعنی غلامی کر لی۔ اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے، یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا، وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا، حالات کو دیکھ کر نہیں بنا، بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا، جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی، جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں۔ پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے، کبھی منافق، کبھی کافر، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے، لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی، جنگیں بھی لڑتے رہے، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے، منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہی، جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے، لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا، تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعاعیں نکلتی ہیں، تلوار کی طرح تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں بالکل نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں۔ اور خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، سارا کچھ، آزمائشیں، پریشانیاں، ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی، پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی، دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ آج بھی مسائل ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے۔ تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا، دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا، شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا، وہ تو اپنی مرضی سے
घूम फिर भी नहीं सकता, ऐसे हालात उस पर आते हैं। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिंदगी में, इसे समझे। तो अहले अरब के यहां गुलाम का आजाद होना इतनी बड़ी नेमत थी कि वो बंदा समझता था दुनिया में ही आज आया हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम आप इन लोगों से फरमा दे कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी गुलामी करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आप फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, हुजूर की पैरवी, नबी पाक की मोहब्बत, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के दरवाजे की गदागरी, हुजूर के दरवीज़ा घर बन जाने से, सनाखां बन जाने से, नातखां बन जाने से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चौकीदार बन जाने से, हुजूर के दीन के तालिब इल्म बन जाने से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का सफ़र करने से, हुजूर की हदीस का ज़ौक़ पैदा करने से, बस किसी भी तरीके से नबी पाक से बंदा जुड़ के हुजूर की पैरवी में आ जाए, रब का महबूब बन जाता है। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि इस्लाम बिल्कुल फितरती मजहब है, जबरन हमसे काम नहीं कराता। दिल अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। रब चाहता तो हर काफिर का दिल इस्लाम की तरफ मोड़ देता, पाबंद कर दिया जाता कि अगर तुम दीन कबूल करोगे, दीन पर अमल करोगे तो फलां फलां चीज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आ जाते लोग फिर भी। लेकिन दीन की सबसे मजबूत गिरा मोहब्बत है। रब कहता है तुम इस तरह करो, आओ ना तो अल्लाह से भी प्यार करो, और रब फरमाता है फिर मेरे महबूब से भी प्यार करो। मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत करते हुए आओ, प्यार हो तुम्हें, तुम अकीदत के साथ आओ, तुम्हारे दिल माइल हो, तुम्हारी तबीयत माइल हो, तुम्हारा ज़ौक़ हो, तबीयत हो। देखें और बात को समझें। ईमान की तकमील के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जाविया दिया वो दिया कि तुम हर चीज से बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। काश कभी हम इस हदीस की गहराई में उतर कर, बड़ी मारूफ है, सबको आती है, लेकिन कभी उतर कर देखें कि तकमील ईमान हुजूर की मोहब्बत क्यों करार पाया। अगर आप बगैर मोहब्बत के हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं और बगैर मोहब्बत के दीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं आप महसूस करें कि मैं मजबूर कर दिया गया हूं, कहीं आप महसूस करें कि मुझे अपने आप पर जबर करना पड़ रहा है। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत महबूब की तरफ खींचती है। मोहब्बत जुबान पर महबूब का नाम जारी करा देती है। मोहब्बत महबूब के तज़किरे पर बंदे को लगा देती है। ज़ौक़ बन जाता है, शौक बन जाता है, तवानाई पैदा हो जाती है जज्बात में। फिर अल्फाज का हुजूम पास ना भी हो तो जज्बात ही अल्फाज बन जाते हैं। फिर तरन्नुम ना भी पूरी हो तो इंसान का ज़ौक़ ही उसके लफ्ज बन के हुजूर की नात बन जाते हैं। शर्त यह है कि मोहब्बत हो। फिर एक और जाविये से हुजूर ने इस बात को समझाया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मजेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है। मेरी मर्जी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मजे का खाना, एक है मोमिन होना, और एक कह के मजा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूं।
یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو 3 چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کر۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر، سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ، اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کہ یہ چیزیں پیاری ہیں، یا 2 قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیارے ہیں۔ ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری ہے آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہوگا۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو۔ خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا، پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا۔ آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا۔ اور مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، ہر بل ہوس کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں، بچپن میں کسی نے اغوا کیا، مکے لا کے بیچا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے۔ ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے لے لے، ہمیں دے دیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے۔ کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو، ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے۔ تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا، لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی، وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے، جی وہ جانا نہیں چاہیں گے، یہ کیا بات ہوئی۔ تو حضور نے ورنہ میں بلاتا ہوں نا، جانا چاہے تو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، جناب زید بن حارثہ آئے، فرمایا والد اور چچا آئے ہیں، یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں، دوڑ کے گئے، بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے، بڑا روئے، بڑا پیار، بڑی باتیں، بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے، تیری بہنیں بلاتی ہیں، تیاری ہو گئی۔ اب جب تھوڑا سنبھلے نا
تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ کون نہیں گھر جانا چاہتا، کون نہیں آرام کرنا چاہتا؟ 2-3 دن بندہ باہر رہے نا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی۔ ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ، زیادہ اصرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیڈ پہ ہی نیند آتی ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ گھر کون نہیں جانا چاہتا، اپنے بہن بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا؟ قرار ہی سارا وہاں ہے، سکون اور راحت ہی وہاں ہے۔ اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے۔ تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا، یہ بھاگ جائے گا۔ گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں، مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے، تو یہ تو دوڑے گا۔ لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے سونے اماں بڑا پیار کرتی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے؟ حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی آپ کو چھوڑ کے؟ بولے بریلی کے امام، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں، مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے، کوئی آزادی نہیں۔ یہ غلامی کئی آزادیوں پہ قربان کی، جب پیار ہو گیا، جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے۔ ہم نہ خشک ہو کے آئے ہیں دین میں، خشک ہو کے۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، نعت خوانوں سے کہتا رہتا ہوں، اپنی بھی اصلاح کرتا رہتا ہوں، ان سے کہتا ہوں ہمیں بھی کوئی مشورہ دو، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جس دن تمہاری تجارت بن گئی یہ تمہارا مزہ لے جائے گی نعت خوانی۔ یہ دین جس دن بھی تھوڑا سا کاروبار بن جاتا ہے مزہ خراب کر دیتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورے سالن میں اتنی سی بھی گرد پڑ جائے نا پوری دیگ میں تو سارے کا ذائقہ لے جاتا ہے۔ اگر حضور سے خالص پیار کریں گے، خالص محبت کریں گے تو وہ جو ذائقہ ہے نا، وہ جو حسن ہے، وہ آخری دن تک قائم رہے گا، آخری دن تک وہ ذائقہ لیے پھرے گا انسان، وہ زندگی کو تازہ رکھے گا، طبیعت کو تازہ رکھے گا، مزاج کو ٹھنڈا رکھے گا۔